حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، بے شک حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ خشک لکڑی کو یا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے سینے کے اندر حسد کی جو بیماری ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طور پر کھا جاتا ہے۔ آگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آگ وہ ہوتی ہے جو منٹوں کے اندر سب کچھ راکھ کر دیتا ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے اور سب کچھ ختم کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر حسد کی بیماری بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ نیکیوں سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حسد کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص کو اللہ پاک نے کوئی نعمت دی ہے، دوسرے نے اس کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر یہ جلن پیدا ہو گئی، یہ کڑن پیدا ہو گئی کہ اس بندے کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس بندے سے یہ نعمت چھین جائے، یہ حسد کی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو کوئی نعمت دی ہے، چاہے وہ دین کی ہے یا دنیا کی ہے، مال و دولت کی ہے، حسن و جمال کی ہے، علم کی ہے، کسی بھی چیز کی اللہ پاک نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب دوسرا انسان اس کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر ایک کڑن پیدا ہو گئی، ایک جلن پیدا ہو گئی کہ یہ نعمت اس سے کیوں ملی ہوئی ہے، یہ نعمت اس سے چھین جائے تو بہتر ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور جس انسان کے ساتھ بندہ حسد کرتا ہے اس کو اگر کوئی راحت ملتی ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف غم و رنج اس سے پہنچتا ہے تو اس سے اس کو راحت ملتی ہے۔ یہ حسد کی حقیقت ہے۔ اب حسد کی اس حقیقت کو اگر سامنے رکھا جائے، در حقیقت یہ حسد کرنے والا انسان اللہ رب العزت کے تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، یہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، یہ اپنے وجود میں بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر کے شکر کرنے والا نہیں ہے، یہ کسی اور کے اوپر نظر اور نگاہ جمائے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حسد کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انسان بخوبی ان کو پہچان سکتا ہے۔ اگر انسان سامنے والے کو نہیں پہچان سکتا تو کم از کم اپنے گریبان میں جان کر کے انسان اپنے ضمیر کے اندر اس بیماری کو تلاش کر سکتا ہے کہ یہ بیماری میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے حضور لاکھوں سجدے ادا کرو، آپ خوش نصیب انسان ہے، اور اگر آپ کا سینہ اس بیماری سے بھرا ہوا ہے تو پھر اللہ کے حضور استغفار کرے اور اس بیماری کی اصلاح کی کوشش کرے۔ حسد کرنے والا پہلا شخص یہ ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس طور پر یہ نعمت مجھے بھی ملنی چاہیے، اب ان کے پاس ہوتے ہوئے مل جائے یا اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد کرنے والا پہلا شخص ہے اور حسد کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جب وہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر پہلی چاہت جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ پہلے سے ایک درجہ زیادہ غلیظ ترین ہے،
دوسرے درجے کا انسان وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ چاہت ہے کہ اسے جو نعمت ملی ہوئی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ امتیاز ملا ہوا ہے اس سے یہ کسی طریقے سے بھی محروم ہو جائے، اب اس کے بعد وہ مقام وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھین جانا چاہیے ہے، یہ حسد کا سب سے غلیظ ترین درجہ ہے، خبیث ترین درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ اس بیماری کا اندازہ انسان بخوبی لگا سکتا ہے کہ میرے سینے میں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ بیماری آپ کی سینے میں ہے تو اس کی آج سے ہی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس بیماری کو دور کرنا آسان فرما رہے ہیں۔ اور یہ بیماری انسان کے دل میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کی دو سبب ہے۔ پہلا سبب دنیا کی محبت ہے، منصب جاہ ہے۔ جس انسان کی دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے اس انسان کی دل میں حسد کی بیماری ضروری ہے۔ اور کون انسان ایسا ہے جس کی سینے میں دنیا کی محبت نہیں ہے؟ 100 میں سے کوئی ایک، بلکہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جس کا دل دنیا سے روٹا ہوا ہے، وگرنہ ہر کسی کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ جس انسان کی دل کے اندر دنیا کی محبت رج بسی ہوئی ہے اس کے دل کے اندر حسد کی بیماری بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا سبب، جس انسان کے بارے میں آپ کو کینہ ہے، بغض ہے، یہ کینہ بغض حسد کے لیے بنیادی ایک سبب ہے۔ جس کے بارے میں آپ کو غصہ ہے یا کینہ ہے یا بغض ہے اس کے ساتھ آپ کو حسد بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں ان دو چیزوں سے بچنا چاہیے، دنیا کی محبت کو بھی دل سے نکالنی چاہیے ہے، جس کے ساتھ کینہ بغض ہے ان کے حق میں ہم دعائیں کرنی شروع کر دیں، اللہ پاک اس بیماری کو بھی ختم کر دیں گے اور حسد کی بنیاد کو ختم کر دیں گے۔ اور تیسری چیز جو اس حسد کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضمیر میں جان کے اور پھر یہ تصور کرے کہ دیکھے بھائی، اگر اللہ پاک نے ان کو نعمت دی ہے، کوئی بھی نعمت دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، آپ ان کے پاس مال کی دولت دیکھ رہے ہیں، حسن و جمال کی نعمت دیکھ رہے ہیں، علم کی نعمت دیکھ رہے ہیں، کسی مقام مرتبے کی نعمت دیکھ رہے ہیں، جب آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اپنی سینے میں حسد کو محسوس کیا، اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ دیکھیں بھائی، اگر اللہ پاک نے اس کو حسن و جمال کی نعمت دی ہے، اپنی ذات میں دیکھے کہ اللہ پاک نے اس نعمت کے علاوہ آپ کو کتنے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بھائی اگر آپ ان کے پاس مال و دولت کی نعمت دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو صحت کی دولت دی ہے۔ اگر آپ ان کے ایک نعمت کو دیکھ رہے ہیں، حسن و جمال کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت دیا ہے۔ اگر آپ نے ان کو مال و دولت کے حوالے سے دیکھا تو اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، معاشرے کے اندر آپ کا کیریئر ہے، آپ کا بڑا عزت ہے، اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازے ہیں۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے دنیا کے اندر اللہ پاک کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں، کوئی غم تکلیف نہیں ہے، ایسا انسان آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ملے گا جو کہے کہ مجھے تو بس غم ہی تکلیف ہی ملی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں راحت سکون نام کی چیزیں نہیں، ایسا انسان نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم جس میں راحت ہی راحت ہے، غم و تکلیف کا وہاں سے گزر ہی نہیں ہے، وہ جنت کا عالم ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرماوے۔ اور ایک عالم ہے جس میں غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت چین سکون کا وہاں سے گزر ہی نہیں ہے، وہ جہنم کا عالم ہے، اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اور ایک دنیا کا عالم ہے جو ان دونوں کا مجموعہ ہے، یہاں سکون بھی ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں تکلیف بھی ہے، سکون بھی عارضی ہے،
تکلیف بھی عارضی ہے، راحت بھی عارضی ہے، غم بھی عارضی ہے۔ کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو راحت مل گئی اس کی زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو غم تکلیفیں تو مل گئی زندگی میں کبھی سکون راحت نہیں ملا، ایسا انسان آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں یہ تصور کرے کہ اللہ پاک نے اگر ان کو ایک نعمت سے نوازا ہے تو اللہ پاک نے مجھے ان سے بڑھ کر 10 نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس سوچ کو اگر ہم نے اپنا لیا، اس تصور کو اگر ہم نے اپنے دماغوں میں بیٹھا لیا، آج سے ہی ہمارے سینوں کے اندر سے کینہ، بغض، حسد، یہ تمام بیماریاں ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔